انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد میں نے ٹیمیں بنا دی ہیں اور یہ ٹیکس کی کلیکشن کے لیے انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوا حد المقدور ہم کوشش کریں گے، چاہے وہ منسٹری آف فائنانس ہے، چاہے وہ FBR ہے، چاہے وہ کامرس ہے، چاہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، اس کے لیے تمام جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان سے مدد لی جائے گی. تمام جدید جو ٹیکنالوجی ہے، تمام جدید جو ڈیجیٹل جو ہمارے پاس ٹولز ہیں ان کو ہم بروئے کار لائیں گے. اس کے علاوہ کیمیکلز اور بیوریجز کے اوپر بھی یہ 10% ٹیکس لگایا گیا ہے عام آدمی کو ٹیکس سے بوجھ سے بچانے کے لیے. اور اس سارے ٹیکس میکنزم کا مقصد کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، چاہے وہ ایک فرد ہے یا ایک جماعت ہے، چاہے وہ ایک انڈیویجول ہے یا ایک کارخانہ ہے یا ایک شعبہ ہے، ان سے ان کے رزق حلال سے ٹیکس لے کر اور وہ پیسہ آپ کے حوالے کیا جائے. تعلیم، علاج، آپ کی سڑکیں، آپ کے اسکول، ہسپتال، دوائیاں، آپ کی جو ایجوکیشن ہے، سکلڈ ایجوکیشن، آپ کی IT لیڈ سکلز آپ کی، اور قوم کو مزید توانا بنانے کے لیے جو ہمیں وسائل چاہیے وہ اس سے جمع ہوں گے. اٹ از کراس سبسڈی، یعنی امیر سے لے کے غریب کو دینا، اور اس کے علاوہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. سادہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اگر یہ پیسہ اس ٹیکس کے ذریعے، اب میں مثال دے رہا ہوں، 100 روپے اس سے ملتے ہیں، اگر یہ امیر لوگ جو ہمارے بھائی ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں ان سے لے کر اگر ہم جو ہماری اشد ضروریات ہیں ان کے اوپر استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہمیں قرض لینا پڑے گا. That is what we call economic stability. That is what we call our economic freedom. That is what we call coming out of the shackles and clutches of slavery, of borrowing money. اسی کو کہتے ہیں سیلف ریلائنس. اور سیلف ریلائنس کے بغیر کوئی قوم آزادی نہیں حاصل کر سکتی. آج ہم ایک آزاد مملکت، خداداد ملک پاکستان ہیں، کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدا کے فضل و کرم سے اپنے دفاع کے لیے نیوکلیر طاقت بھی ادا کی ہے. اور یہ نیوکلیر طاقت ہمارے سیاسی لیڈرز، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ابتدا ہوئی اور نواز شریف کی حکومت میں میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنا دیا. مگر اس میں باقی سب ادارے شامل ہیں، عوام کا پیسہ شامل ہے، افواج پاکستان شامل ہیں، اور مختلف اوقات میں ہمارے سائنسدانوں کی ان کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے. لیکن نیوکلیر طاقت ہونے کے باوجود ہم معاشی طور پر ابھی بھی ہم بہت انفرم ہیں. معاشی طور پر ہم میں بہت ضعف ہے، کمزوری ہے. اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں قومی وسائل ہمیں جمع کرنے ہوں گے. ان ذخائر کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے جان لڑائی ہوتی، ہم نے دن رات ایک کیا ہوتا. جس طرح اللہ معاف کرے کہ ہم آپس میں لڑتے ہیں دن رات، اس لڑائی کو ختم کر کے ہم غربت کے خلاف لڑائی لڑتے، ہم ادھار کی زندگی کو ختم کرنے کے خلاف جنگ کرتے، ہم پاکستان کی جو معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے جنگ لڑتے، زراعت کو توانائی بخشنے کے لیے جنگ لڑتے، تو آج خداداد ملک پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. لیکن انشاءاللہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. آج ہمیں غربت کی دیوار گرانی ہے، آج ہمیں بے روزگاری کی دیوار گرانی ہے، آج ہم نے نفرتوں کی دیوار گرانی ہے، آج ہم نے محبتوں کے پھول پیدا کرنے ہیں اور کانٹوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ وہ تھرو ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ. وہ کس طرح ہوگا؟ تھرو چارٹر آف اکانومی. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب قوم ایک موتی کی طرح جس طرح پروئے ہوتے ہیں لڑی میں، اس طرح اکٹھی ہوگی، جو تسبیح کے دانے ہیں، یکسوئی اور اتحاد کے ساتھ اکٹھی ہوگی، اور
ایک اپنا جو مشن ہے وہ بنا لے گی کہ یہ وہ مشن ہے جس کے اوپر کبھی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، کوئی حکومت آئے اور جائے، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہت جلد بدل جائیں گے اور ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک اور ٹیکس لگانے کی تجویز ہے، اور وہ بھی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، غریب کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا۔ جو افراد سالانہ 15 کروڑ سے زائد کماتے ہیں ان کی آمدن پر 1% غربت کم کرنے کا ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ جو افراد 20 کروڑ روپے سے زائد ان کی آمدن ہے ان کے اوپر 2% ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور جو افراد 25 کروڑ روپے سے زائد کما رہے ہیں ان کے اوپر 3% ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور جو لوگ 30 کروڑ روپے سے زائد کما رہے ہیں ان کے اوپر 4% ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے اس ملک کے حالات انشاءاللہ بدلیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی، غریبوں کے حالات بدلنے کے لیے آج ہم نے جو اقدامات کیے ہیں ان کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان کے خزانے میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا بلکہ غریب کی زندگی میں آسودگی آئے گی، اور بے روزگاری اور معاشی بدحالی کے بوجھ کم ہوں گے، اور پاکستان معاشی خود انحصاری یعنی سیلف ریلائنس، جس طرح میں نے کہا کہ کبھی